السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرا نام حکیم سید ظہیر احمد حیدری نقشبندی مجددی ہے اور میں صاحب مزار غوث الوقت قطب عالم حضرت حکیم قاضی مشتاق احمد حیدری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا بھی ہوں اور آستانہ محمودیہ مشتاقیہ کا سجادہ نشین ہوں، چیئرمین فیض مشتاق ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہوں۔ یہ مسجد مقام محمود ہے جو کراچی پاک کالونی میں موجود ہے، اور یہاں میرے دادا حضور حضرت قبلہ حکیم مشتاق صاحب حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والد گرامی حضرت حکیم زبیر احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے، ساتھ میں لائبریری بھی ہے، اور ہمارے حضرت کے نام سے ہی اسکول ہے فیض مشتاق ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جہاں بچے تقریباً 4 کیمپسز ہیں اور 1500 بچے دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 50 سے 60 حافظ القرآن الحمدللہ ہم ہر سال اس ادارے سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب کی بائیوگرافی المختصر یہ کہ آپ کی پیدائش 1894 دہلی میں ہوئی تھی، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 108 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور آپ طبیب ظاہری بھی تھے، طبیب باطنی بھی تھے۔ حکیم اجمع خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور بیعت تھے شیخ ہندوستان حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ خلافت آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی تھی۔ اساتذہ میں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جو آپ کے حضرت شاہ رکدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کیونکہ جب آپ کی ان سے ہی تعلق رکھا بچپن سے ہی، جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی دادی کو خواب میں زیارت ہوئی کہ میری انگلیوں سے دودھ نکل رہا ہے۔ پھر وہ اپنے حضرت یعنی کہ حضرت شاہ رکدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور فرمایا کہ یہ خواب آیا ہے، اس کی بشارت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک ایسا پوتا پیدا ہوگا کہ جس کے فیض سے پوری دنیا فیضیاب ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خوب عیاں ہوگا۔ آپ کی پیدائش ہوئی، ماشاءاللہ بچوں میں کھیل رہے تھے، تو وہاں حضرت شاہ رکدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ہوا، اور آپ نے اپنی گود میں آپ کو اٹھا لیا، فرمایا کہ تمہاری جگہ یہاں نہیں، تمہاری جگہ ہمارے پاس ہے۔ تو بیسک تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کری، پھر فتح پوری دہلی مسجد، وہاں آپ نے درس نظامیہ پورا مکمل کیا۔ فیض امام ربانی مجلف ثانی آپ کو ہمیشہ سے ملتا رہا، کیونکہ شروع میں آپ کی زبان میں لکنت تھی، آپ بول نہیں پاتے تھے، لیکن آپ کے مرشد کا حکم تھا کہ ان کو حضرت امام ربانی مجلف ثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک میں جو زائرین آتے ہیں ان کی جوتیوں کی خاک چٹاؤ۔ آپ کے والد آپ کو وہاں لے گئے اور وہاں زائرین کی جوتیوں کی خاک چٹائی، تو اس کا ایسا فیض ہوا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے زبان میں لکنت ختم فرما دی، شفا ہوئی، بلکہ پھر علم اور تدریس کا، تبلیغ کا ایک ایسا باب شروع ہوا کہ جس کا فیض آج تک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جاری ساری ہے۔ حضرت صاحب میرے دادا حضور ایک طبیب حاذق بھی تھے، اور وہ نبض دیکھنے کے محتاج نہیں تھے۔ ویسے تو وہ مریض کی نبض دیکھ کے ساری بیماری بتا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بیماری تو چھوٹی بات ہے، آپ جس نے بد پرہیزی کری، کیا کھایا، کس کے ساتھ کھایا، کب بیٹھ کر کھایا، وہ سب بتا دیا کہ فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نسبت تک بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کس کی آل اور اولاد ہے۔ ایک مرتبہ
دو خواتین ہمارے اس مطلب میں تشریف لائیں۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نفس دیکھ کر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا امام ربانی مجلفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم ان کی آل اولاد میں سے، یعنی کہ نفس دیکھ کے نسبت بتا دینا۔ اور آپ اکثر فرماتے تھے کہ میں نفس تو مریض کی تسلی کے لیے دیکھ رہا ہوں، میں نفس دیکھنے کا محتاج نہیں ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، روحانیت عطا فرمائی تھی کہ وہ مریض کو دیکھ کر ساری کیفیت، ساری بیماریاں بتا دیا فرماتے تھے۔ تو اللہ کے کامل ولیوں کی شان ایسی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے امام، ہر مکتبہ فکر کے، چاہے احمد شاہ نورانی صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت شاہ طراب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، رضا المصطفیٰ صاحب ہوں، اکاڑوی صاحب ہوں، چاہے تھانوی صاحب ہوں، کسی بھی مسلک کے، مفتی محمد شفیع صاحب ہوں، وہ سب قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ اور آج بھی فیض جاری ہے الحمدللہ۔ مخلوق خدا آپ کے مریدین مخلصین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تشکیل میں حضرت صاحب کی بہت توجہ رہی ہے، دعائیں رہی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے تقریر لکھ کے دیں اردو میں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات رہی ہے، لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات رہی ہے۔ آپ نے 2 جنگیں عظیم بھی اپنے سامنے دیکھی ہیں۔ پھر یہ سارے معاملات جو گزرے، بہت گہری نظر رکھتے تھے، بہت گہری بات فرماتے تھے، مختصر بولتے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا ہر عمل، ہر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ چلتی پھرتی شریعت تھی۔ آپ کی ذات چلتی پھرتی شریعت تھی، لوگ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے آتے تھے، اللہ نے اس پہ ایک نور رکھا تھا۔ تو الحمدللہ فیض جاری و ساری ہے۔ یہ مسجد مقام محمود یہاں پہ ہے کراچی میں، یہاں جمعے کو بھی محفل ہوتی ہے، بڑی محفل ہوتی ہے، وہ 70 سال سے جاری و ساری ہے، 70 ایئرس۔ اور اس کے علاوہ جمعرات کو بھی ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے۔ اب ہمارا ویلفیئر کا کام بھی حضرت صاحب کی توجہ اور دعاؤں سے چل رہا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت آپ یہاں بیٹھ کر کرتے تھے، اب بڑے پیمانے پہ اللہ تعالیٰ یہ ہم پہ کرم فرما رہے ہیں کہ خدمت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فیض ہے اولیاء کرام کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا بزرگوں اور اولیاء تک جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔